السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ سامعین محترم، آج جس رکوع مبارکہ کی آپ لوگ نے تلاوت سنی اور اب تھوڑی دیر بعد آپ لوگ ترجمہ اور تفسیر سنیں گے اور سمجھیں گے، یہ سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے۔ تو اللہ کا جتنا شکر ہم لوگ ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور صرف اللہ ہی کی استطاعت سے اور اسی کی دین سے ہم لوگ نے آج اختتام کرنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ کا۔ 3 آیتوں پر یہ مشتمل رکوع ہے، 284، 285 اور 286 آیت۔ اور یہ رکوع مبارکہ اپنی عظمت کے لحاظ سے، اپنی جامعیت کے لحاظ سے اور اللہ کی قدرت اور ثنائی کے لحاظ سے، اللہ کی کرشموں کے لحاظ سے اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ جس طرح آیت الکرسی والا رکوع تھا وہ بھی بہت اہم تھا، اس کے ہم وزن ابھی آخری رکوع آ رہے، اور دونوں اپنے معنی میں، عظمت میں، برکتوں میں اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ اس رکوع میں ایک بہت جامع ترین دعا بھی آ رہی ہے، اور یہ آخری 2 آیات اس کی بہت حکمت پر مبنی ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی تھی۔ اسی طریقے سے دوسری ایک اور حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث سے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملیں ان میں سے ایک عظیم ترین تحفہ سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی ان میں شمار ہیں۔ اور ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خزانے سے یہ 2 آیات عطا کی گئیں اس آخری رکوع کے مناسبت سے۔ اور یہ عظیم ترین خزانہ کہاں پر تھا؟ جو عرش الہی کے سب سے نچلے حصے میں۔ تو یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ تو یہ اللہ کی ایک شان اور اس کی رحمت اور اس کی ثنائی تھی، اور ہے بے سبب بلا شک کہ اس نے اس امت محمدی پہ ایک رحم فرمایا کہ یہ اپنی عظیم ترین آیات ہم لوگ کو اس رکوع مبارکہ سے، جس کا اب ہم تلاوت کرنے جا رہے ہیں، جو کہ حضور کو بھی شب معراج کے ذریعے سے اور طفیل سے ملی، ہم لوگ اب پڑھنے جا رہے ہیں۔ اکثر و بیشتر مقامات پر آپ یہ نوٹ کریں گے کہ جو اہم صورتیں ہوتی ہیں اور جو بہت طویل ترین صورتیں ہوتی ہیں ان کا اختتام ہوتا ہے دعاؤں پر۔ یہ سورہ مبارکہ کا بھی اختتام ہو رہا ہے دعا پر، اور اس کے اگلی جو مناسبت سے سورہ آل عمران، جس کو حضور نے کہا کہ یہ دونوں آیات، دونوں صورتیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں کی دونوں صورتیں الزہراوین ہیں، یعنی وہ صورتیں جو بہت بابرکت، عظمت اور بہت روشن اور بہت نورانی صورتیں ہیں، اور قیامت میں یہ ایک بادل کی طرح ہم پر انشاءاللہ نازل ہوں گی اور ہم پر سایہ فگن کریں گی۔
تو ان دونوں صورتوں کا اختتام ہو رہا ہے دعا پر. کل انشاءاللہ العزیز ہم لوگ جب سورہ آل عمران کا تفسیر سے مطالعہ کریں گے تو آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں بھی مناسبت یہی ہے اور یہی جامع مضمون وہاں پہ بھی آیا ہے. اس کی سملیرٹیز اور اس کی کانٹرا ڈسٹنکشنز میں آپ لوگ کو انشاءاللہ کل سمجھاؤں گا. تو یہ ایک تمہیدی بات تھی جو آپ کے، اور آج ہم لوگ اس کا جو کہ آج کی مناسبت سے آخری رکوع، اور ہم جتنا اللہ کا شکر کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی طرح ہم لوگ کو اس مقام تک پہنچا دیا. اور انشاءاللہ العزیز وہ عرصہ بھی دور نہیں ہے کہ جب ہم لوگ انشاءاللہ اللہ نے حیات صحت تندرستی ہم سب کو، آپ سب کو، مجھ سب کو دی اور مجھ سمیت بقیہ لوگوں کو بھی دی، تو انشاءاللہ ہم لوگ قرآن شریف کا بھی اختتام اسی طریقے سے اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو میرے خیال سے اتنی تمید کافی. اب ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے زمینوں میں. یعنی جو زمین آسمان میں پوشیدہ راز ہیں چھپے ہوئے، اور جو ہماری نظروں سے ابھی تک اوجھل ہیں، ابھی تک سائنس نے دریافت نہیں کرے، اسی طریقے سے وہ علم غیب جو آسمان کا ہے، عرش کا ہے، جنت کا ہے، برزخ کا ہے، تمام علم کل کا کل اللہ ہی کا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں، وہ سب کا سب اس کا اختیار مطلق صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہے بس. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے، جو کچھ تمہارے قلب کی گہرائیوں میں ہے، چاہے تم اس کو چھپاؤ چاہے اس کو ظاہر کر دو. او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. اللہ تم سے اس کا محاسبہ کر لے گا. یعنی تمہاری نیتیں اس کے علم میں ہے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے جتنے صحابی تھے وہ بھی پریشان ہو گئے تھے. جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر سنائیں تو صحابی بھی بہت پریشان ہو گئے تھے اس آیت کے نزول کے بعد. انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے ہم اس کو بجا لاتے ہیں کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا تر نہیں ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر ہمارا کوئی اختیار تو نہیں ہے، وہ تو انسانی طاقت سے ہی ماورا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرما دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فی الحال تم کہو سمعنا و اطعنا. اس کے اگلی آیت آپ لوگ کو نظر آ جائے گی کہ تم یہ کہو کہ سنا ہم نے اور اطاعت کری. لیکن کچھ عرصے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز واضح کر دی، اور اللہ نے بھی اگلی آیت میں واضح کر دیا کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف روز محشر میں نہیں دے گا. اسی وجہ سے حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے. البتہ ان پر گرفت ضرور ہوگی جن پر عمل کیا جائے گا، جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر امید ہے اللہ کی ذات سے کہ محاسبہ نہیں ہوگا. صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم اور ارادہ بالفعل سے اس کے عمل کا قالب اختیار کر لیں. یعنی اس کے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں یا تو وہ زبان سے ادا کر دے، اپنے ہاتھوں اور پیروں سے وہ کر گزرے. تو یہ بات بہت اہم ہے. آپ لوگ میں سے سب کو میری آواز تو کلیئر آ رہی ہے نا؟ کسی نے بولا ہے کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو آئی ایم شیور آواز آ رہی ہوگی کیونکہ آج کا رکوع مبارک بہت اہم ہے. آپ میں سے کوئی بھی بتا دے جس کو آواز آ رہی ہے، آئی ایم شیور آ رہی ہوگی. تو پہلی آیت للہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمان اور زمین میں جو بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ. چاہے تم اپنے دلوں میں کوئی بات چھپاؤ چاہے ظاہر کر دو، یحاسبکم بہ اللہ. اللہ اس کا محاسبہ کر لے گا. یعنی تمہاری نیتیں اس کے علم میں ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں یا مال و دولت کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے میرے بندے کی نیت کیسی. تو دل میں جو کچھ بھی ہے چاہے تم اس کو جتنا بھی چھپا لو، اللہ کے محاسبے سے تو نہیں بچو گے نا. یعنی مطلق صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا.
یہ اللہ پر لاگو نہیں ہے. لیکن یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ چیز اللہ پہ لاگو نہیں ہے. کمپلسری نہیں ہے کہ وہ نیکوکاروں کو اس کی جزا دے دے، اور یہ بھی کمپلسری نہیں ہے کہ وہ بدکاروں کو اس کی سزا دے دے. اللہ ایسا کرے گا لیکن اس پر لاگو نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے. اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی صنائی اس سے بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، وراء الورا ثم وراء الورا، کہ وہ اپنے لیے کسی چیز کو یا شے کو لازم کر لے. اس کا اختیار مطلق. یفعل اللہ ما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اس کے ہاتھ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. البتہ یہاں یہ الفاظ ہے کہ پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ میں جس کو چاہے بخش دوں گا، اور جس کو چاہے معاف کر دوں گا، اور جس کو چاہے عذاب دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت واجب ہے، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے رحمت کو. اور اس دنیا کو بناتے ہوئے بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری رہے گی. اور آپ خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو آپ کو اس کی رحمت نظر آئے گی. یہ اس کی رحمت ہی ہے نا کہ وہ امت مسلمہ جس نے تمام بدعمالیاں اور فحاشی کے تمام بڑے بڑے اڈے قائم کر دیے، جس کی وجہ سے وہ پچھلی قوموں کی طرح ہلاک ہو سکتی تھی، لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں اور صرف اللہ کی رحمت ہے کہ یہ امت بچی ہوئی ہے. ورنہ یہ امت کا تو بہت معیار تھا، بہت دبدبا تھا. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہ تھے جس کو زمانہ بنا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو، جب تک اللہ کی رحمت دستگیری نہ کر دے. ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کیا رسول اللہ آپ بھی؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدی، جب تک کہ یہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. یہ معاملہ ہوگا اللہ کی رحمت کا روز محشر میں. واللہ علی کل شیء قدیر. اور یہ نہ سمجھو کہ تم امت محمدی کا ٹائٹل لے کر آؤ گے روز محشر میں تو تمہارا یہ نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ یا تو بخشے گا یا تو عذاب دے گا جس کو چاہے. اور یہ بات بھی کان کھول کے سن لو کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے. اس کا اختیار، اس کی قدرت، اس کی صنائی، اس کی عظمت، اس کی مغفرت، اس کا عذاب دینے کا عمل، سب کا سب اختیار مطلق، قدرت مطلق. اب یہ آیت آ رہی ہے، یہاں ایک آیت الحمدللہ اللہ کے فضل سے ختم ہو گئی. صرف 3 آیات ہیں، لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طریقے سے کتنی جامع ترین آیات ہیں یہ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر جو ان کی رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے ان کی جناب میں، یعنی قرآن مجید. غور طلب بات ہے یہ، اور بہت بڑا باریک ایک قسم کا نقطہ ہے یہاں پہ. ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر تو یہ قرآن نازل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آئی ہے، کیسے پہچان لیا کہ یہ بدرو نہیں ہے بلکہ جبرائیل علیہ السلام ہے؟ کیسے پہچان لیا؟ آخر کوئی مغالطہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. پہلا تجربہ تھا، پہلا مشاہدہ تھا، پہلی بار دیکھ رہے تھے حضرت جبرائیل کو. اس سے پہلے نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں کہانت سیکھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نفسیاتی مشق حاصل کری. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کاروباری آدمی تھے، بہت بھرپور زندگی گزار رہے تھے، اہل و عیال والے تھے. کیسے پہچانا؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، وہ فطرت پہچانتی ہے. عقل سلیم اور فطرت سلیم یہ دونوں کی دونوں بیک وقت محمد میں موجود تھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی قاری کو یہ قرآن کے سپاروں سے. خود حضور کو کہاں سے ملا؟ دریم الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ تو نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، شریعت کیا ہے. ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، یہ تو ہم تھے کہ ہم نے ایمان کی نور آپ کے اندر پھونک دی، اور اب آپ ایک ایسے روشنی کا مینار ہیں جو کہ تمام نوع انسانی کو ہدایت لے کر آئیں گے، ہدایت کی طرف آگاہی دیں گے. فطرت پہچانتی، اور وہ فطرت نے پہچانا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت اتنی پاک صاف تھی کہ کوئی بدرو کا اثر اس پہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. ایمان لائے رسول اس چیز پر جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اس آگے جو آیت آ رہی ہے بہرحال وہ ہمارے لیے بہت تسکین کی بات ہے، میرے اور آپ کے لیے
بہت پرسکون بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ایمان کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ الحمدللہ، اس پہ کتنا شکر کریں وہ کم ہے کہ ایمان لائے رسول اس پر جو نازل ہوئی ہے ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور ایمان لائے اہل ایمان۔ لیکن کون سے اہل ایمان؟ وہ اہل ایمان جو میرے اور آپ جیسے ہیں۔ رہ گئی رسم اعضاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، یہ والے اہل ایمان۔ کون سے صاحب ایمان؟ دنیا کے معاملات میں ریچھ جانے والے صاحب ایمان، یا اللہ کے آگے تن من دھن کی بازی لگا دینے والے اہل ایمان؟ اب فیصلہ کر لیں آپ لوگ، آج پوری سورہ بقرہ اختتام ہو رہی ہے، آج فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اس ایمان کے حصول کے لیے اپنی تمام صلاحیت اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے نکالنی ہے اور لگانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی قوت ذہانت دی ہے، ذہانت ہے تو لگاؤ اس قرآن کو بیان کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی طلاقت لسانی دی ہے تو صرف کرو اس قرآن کو بیان کرنے میں۔ یہ ہے اس کا مظہر۔ اور یہ اگر جو نہ کرے تو آپ لوگ سورہ بقرہ پڑھ چکے ہیں، کیا کیا حشر ہوا ہے یہودیوں کا، کیا حشر ہوا ہے عیسائیوں کا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کو پسے پش ڈال دیتے ہو، پیٹ کے پیچھے رون دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو اس کی جزا اس کے سوا کیا ہوگی؟ الا خزي فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں خزي، ذلت، مسکنت، رسوائی، الا خزي فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اللہ کا، قیامت کے دن جب میرے سامنے آؤ گے شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کام تم کر رہے ہو اس سے میں غافل نہیں ہوں۔ وہ امت مسلمہ، سابقہ امت مسلمہ جس کے بارے میں قرآن نے قسمیں کھائی ہیں، اس کا کیا حشر ہوا ہے، اور وہی حال ہمارا ہو رہا ہے آج، وہی حال ہمارا ہو رہا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ، یہ دوسرا مقام ہے قرآن مجید کا، سورہ بقرہ کا، جہاں ایمان کے اجزاء کو لایا گیا ہے۔ یاد ہے آیت البر، نیکی کی آیت، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یاد ہے وہ سارے ایمان کے اجزاء آپ لوگوں کو؟ یہاں بھی اسی طرح آ رہا ہے، كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پہ جو اس سے پہلے نازل ہوئی، یعنی تورات، زبور، انجیل، اور اس قرآن مجید پہ بھی، سب پہ ایمان لائے، اور رسولوں پہ بھی، ورسولہ، رسولوں پہ بھی ایمان لائے، لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم کسی رسولوں میں کوئی تفریق سمجھتے ہی نہیں ہیں، سب کو برابر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، یہ تیسری دفعہ آ گئی نا بات کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ پہلے آیا تھا 16ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے، اور اس سے بھی پہلے آیا تھا پہلے رکوع میں ہی، پہلے پارے میں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ ہم تمام نبیوں پہ بھی ایمان لائیں اور تمام کتابوں پہ بھی ایمان لائیں جو آپ پہ بھی نازل ہوئی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ سے پہلے بھی۔ تو رسولوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، ہاں لیکن کلی طور پر تمام فضیلت کے اعتبار سے سب سے آگے اور سب سے ٹاپ پہ جو رسول ہیں وہ کون ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وفدا آباؤنا و امہاتنا و ازواجنا، کہ جن پہ فدا ہیں ہمارے اہل و عیال، ہماری اولادیں، ہمارے ماں، ہمارے باپ، ہمارے تمام اہل و عیال، اور یہ فضیلت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے فضیلت دی ہے ایک رسول کو دوسرے رسول پہ، لہذا تفصیلی اعتبار سے بھی تمام نبیوں پہ ایک ہی نبی کو فضیلت حاصل ہے، اور وہ ہیں جناب رسول اللہ، لیکن تفریق ہم کسی میں نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ وہی بات آ گئی، اس کا برعکس کہا تھا نا یہودیوں نے، سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا ہے موسیٰ، لیکن اہل ایمان اس سے بہت فروتن ہے۔ اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ وقالوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور مانا، یعنی جو حکم آئے دین کا سنو اور مانو، سنو اور مانو، اس میں نہ کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، اور اے رب ہماری درخواست ہے پروردگار تیری جناب میں کہ ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں۔ غفرانک، غفرانک کہتے ہیں مغفر کو، مغفر جس طرح ہیلمٹ ہوتا ہے یا جنگ میں جو خول پہنتا ہے سپاہی،
کہ اگر کوئی وار ہو تو خول اس کو ڈھانپ دے، تو مغفر ڈھانپ لینے کو کہ یا اللہ ہماری جو پردہ پوشی ہے، ہماری جو گناہ ہیں، ہماری جو بدعمالیاں ہیں، بد فعلیاں ہیں، جتنے ہمارے گناہ ہیں یا اللہ تو اپنی رحمت خداوندی سے ان کو ڈھانپ دے۔ غفرانک، یا اللہ ہم تیرے سوالی ہیں، تجھ سے درخواست کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں کہ ہماری مغفرت فرما۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، اور اے رب ہمارے، ہم کو تیری ہی طرف تو لوٹ جانا ہے۔ یہاں وہ ایمان بالآخرت بھی آ گیا دوستوں، پہلے ایمان باللہ آیا تھا، پھر ایمان بالرسالت، اب یہاں یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، تو ایمان بالآخرت۔ یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ مادہ پرستی ہی ساری دنیا ہے، نہیں۔ There is nothing more obvious which cannot be seen, and there is nothing more certain that which cannot be heard. تو یہ ایمان بالآخرہ ہے۔ غفرانک، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سب تیرے آگے سوالی ہیں۔ نحن انت الغنی ونحن الفقراء، کہ تو تو غنی ہے یا رب، ہم سب تیرے آگے محتاج ہیں، فقیر ہیں، تو اے رب ہم لوگ کو پردہ پوشی فرما ہمارے گناہوں کی۔ ہماری جتنی زندگیاں گزر چکی ہیں اے رب ہمارے، تو اپنی شان غفاری سے اور شان ستاری سے ہم سب کی ان گناہوں کی پردہ پوشی فرما، کیونکہ ہم سب کو تیری ہی طرف تو لوٹ جانا ہے۔ آج نہیں آئے کل چلے جائیں گے، کل نہیں گئے آج چلے جائیں گے، آج نہیں گئے ابھی چلے جائیں گے، کیا پتہ زندگی کا کس کی اجل کب آ جائے۔ اگلی آیت، لا یکلف اللہ نفس الا وسعها، نفسا الا وسعها، یہ بھی بہت اہم آیت، بہت اہم آیت۔ اللہ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وسعها، یہ آیت بہت بڑے فضل و کرم والی آیت ہے نوع انسانی کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ انسانی وجود کا میگنا کاٹا جیسے پہلے آ چکا ہے روزے کی زمین میں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیؤمنوا لی ولیستجیبوا لی، کہ میرا بندہ جہاں کہیں پکارے مجھے، دیر اینڈ دین آئی ایم دیر، جہاں کہیں پکارے، اذا دعان، مجھے جہاں کہیں کوئی بندہ پکارے گا میں موجود ہوں، ہاں لیکن میری ایک شرط ہے، فلیؤمنوا لی، فلیؤمنوا بی، کہ تم لوگوں کو بھی تو چاہیے نا کہ میری طرح میری جو ایمان کا تقاضا ہے اس پہ لبیک کہو، مجھ پہ ایمان تو لاؤ، فلیستجیبوا لی، اور میرا کہنا تو مانو، میری مانو اپنی منواؤ۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، دو طرفہ بات چلے گی۔ تم دعائیں مانگو گے پھر ہم قبول کریں گے، تم ہماری نہیں مانو گے، ہم جو جتنی دعائیں تم مانگ لو ہم تمہارے منہ پہ ماریں گے، تم ہماری باتیں تو مانو، ہمارے اوپر ایمان کا حق ادا تو کرو۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو دعائیں کیسے مانگیں گے تمہاری کس طرح دعائیں ہم لوگ طلب کریں گے، قبول کریں گے؟ کرتے رہو دعائیں، ہر سال جاؤ مکے میں دعا کرو، مدینے میں جاؤ حرم شریف میں دعا کرو، 1 گھنٹہ امام کعبہ کے پیچھے گڑ گڑا کے دعائیں کرو، لیکن امت مسلمہ ابھی تک پستی کا شکار ہے۔ اس سے پہلے ڈھاکہ کو فال ہونا تھا، وہ فال ہو گیا، ایسٹ پاکستان سیپریٹ ہونا تھا، ہو گیا، یہودیوں سے شکست ہونی تھی، ہو گئی، تمہاری دعاؤں نے کیا کر لیا؟ اللہ کو پیٹھ دکھائی ہوئی ہے، اس کے دین کو پاؤں تلے روندا ہوا ہے، اللہ کے باغیوں سے دوستی ہے، قبلہ تمہارا واشنگٹن بنا ہوا ہے، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ پہلے ہماری بات تو سمجھو، پہلے ہماری باتوں پہ لبیک تو کہو، پہلے ہمارے دین کو آگے پھیلانے کے لیے کمر تو کسو۔ لیکن یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے دوستوں کہ اللہ کے حساب کی لاٹھی ایسی نہیں ہے کہ تمام انسانوں کا محاسبہ اللہ ایک ہی سطح پہ لے لے گا، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ جانتا ہے کہ کس کی کتنی وسعت ہے۔ لا یکلف اللہ نفس الا وسعها، کہ اللہ کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کے کہ جس کی اتنی وسعت ہے۔ اور یہ وسعت کن چیزوں سے بنتی ہے؟ غور سے سنیے گا، یہ جو اگلے 5 منٹ ہے یہ آپ لوگوں کی زندگی کے بہت اہم ہے۔ یہ وسعت بنتی کس چیز سے ہے؟ آپ کو کوئی اور جین ملی ہے، ہیریڈیٹری ڈی این اے آپ لوگ کا کچھ اور ہے، مجھے کوئی اور ملا ہے، اسی طریقے سے کسی اور کو کوئی اور ملا ہے۔ ان جینز کی اپنی خصوصیات ہیں، اپنے خصائص ہیں، اپنی پراپرٹیز ہیں، اپنی لمیٹیشنز ہیں۔ اسی طریقے سے مجھے کوئی اور ماحول ملا ہے، آپ کو کوئی اور ماحول ملا ہے، کسی اور کو کوئی اور ماحول ملا ہے، اس میں اس نے نشو و نما اختیار کری ہے۔ لہٰذا ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹی پلائی بائی انوائرمنٹل فیکٹرز، ان دونوں سے ایک شخصیت کا حیولہ بنتا ہے جس کو وسعت کہتے ہیں، انگلش میں پیٹرن کہتے ہیں اور اردو میں شاکلہ۔ لہٰذا ہر انسان کا شاکلہ بنتا ہے، کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، یہ آیت ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔
اسی شاکلے کے اندر اندر آپ کو اور مجھ کو اور ہم میں سے ہر ایک کو محنت کرنی ہے۔ اللہ جانتا ہے کس کا شاکلہ وسیع تھا، کس کا شاکلہ تنگ تھا، کس کے جینز اعلیٰ تھے، کس کے جینز ادنا تھے، کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی، کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی۔ جو بھی ہم نے جس کو دیا ہے، جس کسی بھی ماحول میں رکھا ہے، جیسی بھی تعلیم دی ہے، انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، جینیٹک فیکٹرز ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کے علم میں ہیں، اور ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر، ملحوظ رکھ کر، اللہ ہم سب سے، مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے حساب لے گا۔ جو شاکلہ ہم نے تم کو دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا؟ فرض کریں ایک شخص کی ذہانت 20% ہے، اس نے فرض کریں 18% کام کر لیا، کامیاب ہو گیا۔ کسی کی ذہانت 100% ہے، اس نے فرض کریں 50% کام کیا، کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ کمیت کے لحاظ سے 50% زیادہ ہے، 18% کم ہے، لیکن 18% والا کام وہ کر رہا ہے جس کے اندر ذہانت ہی 20% ہے، تو وہ کامیاب ہے۔ لیکن ایک شخص کی ذہانت ہے 100% اور وہ کام کر رہا ہے 10%، وہ فیل ہو جائے گا۔ یہ ہے معاملہ اللہ کے ہاں محاسبے کا، انڈیویجول بیسس پہ۔ اس لیے سورہ مریم میں آیا ہے کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، میرا بندہ جب تو میرے آگے آئے گا تو اکیلا آئے گا، تنہا آئے گا، تیرے ساتھ نہ تیری جورو ہوگی، نہ تیرا شوہر ہوگا، اسی طریقے سے نہ ماں باپ ہوں گے، نہ اولاد ہوگی۔ اس امت پہ اگرچہ عذاب کا کوڑا تو اجتماعیوں کی وجہ سے برس رہا ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ میرا اور آپ کا محاسبہ اکیلا کرے گا، اکیلا کرے گا۔ کتاب حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ جس کے نامہ اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے پڑھنے بیٹھ گیا، سمجھ لو وہ ہلاک ہو گیا، اور جس کے نامہ اعمال کو اللہ نے سرسری ایک نظر فرما دی تو وہ کامیاب ہے۔ بعض کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا اس دن ایک ایک گناہ یاد کر کے کہ میرے بندے تو نے یہ گناہ کرا، تو نے یہ گناہ رات کی تاریکی میں کرا، تو نے یہ گناہ دن کے اجالے میں کرا، اور اس بندے سے اعتراف کرائے گا، کہے گا وہ بندہ ہاں اللہ تعالیٰ میں نے یہ گناہ کیا۔ پھر اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں جب تیرے ان پردہ پوشی فرمائی تیرے ان گناہوں پہ، تو لہٰذا آج بھی میں تجھے آج بھی معاف کرتا ہوں، جا۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ لہٰذا اللہ کا محاسبہ یہ نہ سمجھیے کہ اس کی لاٹھی جو ہے وہ ایک دم اس طرح ہے کہ ہر ایک کے لیے محاسبہ یہ ہوگا، نہیں۔ ہر ایک کا جو شاکلہ دیا گیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا مگر یہ کہ اس کی جتنی وسعت ہے۔ البتہ اس کا ایک ریورس انداز بھی ہے۔ دنیا میں تو ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جب کوئی دین کا کام کرنا پڑ جائے تو بھائی ہمارے اندر تو استطاعت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں آگے سے آگے، دنیا میں اپنی صلاحیتوں کے ڈنکے بجوا رہے ہیں، لیکن جب دین کا کام کوئی آ جائے بھائی ہمارے یہاں تو صلاحیت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں دیکھیں گے بڑے کامیاب تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، اور جب دین کی بات آ جائے نہیں جی ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے۔ بھائی جب استطاعت ہی نہیں ہے تو دنیا کس طرح کما رہے ہو تم؟ یہ دھوکہ نہ دیجیے اپنے آپ کو دوستوں۔ استطاعت، صلاحیت اور ذہانت کے بغیر تو آپ دنیا بھی نہیں کما سکتے، کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ دھوکہ اپنے آپ کو نہ دیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو تلاش کریں، کھوجیے اپنے آپ کو، آج کی رات کھوجیے اپنی شخصیت کو، اپنے جوہروں کو کھوجیے، اور کھوج کے جو اپنی صلاحیت نکال سکیں، نکال کے پیش کر دیں اللہ کے دین کے لیے۔ ہاں لیکن آپ نکال اتنا ہی سکیں گے جتنا آپ کے اندر اللہ نے ودیت کی ہے، زیادہ کہاں سے لائیں گے؟ اللہ نے کس کے اندر کیا رکھا ہے وہ جانتا ہے۔ انسان تو بہت عظیم شے ہے، عظیم ہستی ہے، اللہ کی خلقت کا کلائمیکس ہے، جس کے آگے فرشتوں کو جھکایا گیا ہے، کوئی مذاق بات تو نہیں ہے نا، مسجود ملائکہ بنایا گیا ہے۔ وہ انسان جب اللہ کے دین کو آگے نہیں پھیلائے گا تو آپ کو نہیں لگتا فرشتے بھی ہنس رہے ہوں گے ہم پہ کہ یا اللہ تو نے اس کو سجدہ کرایا ہمارے آگے، اس کو سجدہ کرایا؟ اس سے زیادہ تو ہم لوگ تیرے فرما بردار ہیں۔ لہٰذا انسان کو یہ نہ سمجھیے کہ اس میں صرف بدی ہے، نہیں، انسان کے اندر تو بہت پوٹینشل ہے۔ کھوجیے اپنے آپ کو، آج کی رات کھوجیں کہ ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے، کیا کیا اللہ نے ہمارے اندر کیپیبلٹیز اور پراپرٹیز فکس کی ہوئی ہیں، پہچانیے۔ لیکن نکال آپ اتنا ہی سکیں گے جتنا آپ کے اندر اللہ نے ودیت کیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور وہ حساب بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی لے گا جتنا تمہارے اندر ودیت کیا گیا ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں 5 دفعہ یہ مضمون آیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بہت اہم آیت ہے کہ اللہ کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کے مطابق جو اس کی وسعت ہے، اس کی وسعت کے مطابق۔ کہ ہم نے تمہیں اتنی وسعت دی تھی، ہم نے تمہیں اتنی ذہانت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہیں اتنی دولت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہیں اتنی فطانت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہیں اتنی طلاقت لسانی دی تھی، تم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہیں اتنا عقل و فہم دیا تھا، تم نے کیا کیا؟
دنیا کمانے میں یا باطل کے نظام کی چاکری کے لیے؟ دنیا کمانے کے لیے یا آخرت کی کمائی کے لیے؟ اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے یا شیطان کی بالادستی کے لیے؟ لہٰذا جس کی جتنی وسعت ہوگی میرے بھائیوں اور دوستوں، اتنا ہی حساب سخت ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ سارے، جس طرح میں آپ لوگ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کی دعاؤں کا میں زیادہ طلبگار ہوں کہ آپ سارے میرے لیے دعا کریں۔ اس درس قرآن کے ضمن میں اللہ تعالیٰ مجھ سے سب سے زیادہ پوچھ سکتا ہے کہ تم دوسروں کو پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے، تم نے خود کتنا عمل کیا ہے؟ پوچھ سکتا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی جان کو اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اور یہ بھی کان کھول کے سن لو کہ اس جان کے لیے وہ خیر و نیکی ہوگی جو اس نے کمائی ہے، اور اس کے اوپر وبال پڑے گا وہی جو اس نے برائی کمائی۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی جو نیکی کما رہے ہو، جو بدی کما رہے ہو، اس سے ہماری خلقت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ہماری سنائی اور کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ہماری خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اما شاکرا و اما کفورا، تمہیں ہم نے نیکی کا راستہ بھی بتا دیا، بدی کا راستہ بھی بتا دیا۔ ناؤ اٹس یور چوائس، آئیدر اوبے اور گو اوے، ناؤ اٹس یور چوائس۔ ہم نے اپنے تمام فرض ادا کر دیے، ہم نے تمہارے اندر روح ربانی پھونک دی، ہم نے تمہاری تمام چیزوں کی تکمیل کے لیے ہم نے قرآن مجید نازل کر دیا، اور تمام حجت قائم کرنے کے لیے ہم نے اپنے رسولوں کو بھیج دیا، ہم نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا۔ اب تمہاری چوائس ہے، سیدھے راستے پہ جاؤ گے جنت ہے، برے راستے پہ جاؤ گے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا۔ اب یہاں سے وہ دعا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جامع ترین اور عظیم ترین دعا قرآن مجید کی۔ اہل ایمان عمل صالح کے راستے پر امکان بھر، حد الامکان بھر اپنی شخصیت کے کونوں کھدڑوں سے بھی تمام نعمتیں اور فضائل نکال کر، اور یہاں تک کہ اپنی ریزیڈول انرجیز کو بھی نکال کر اللہ کی راہ میں لگا دیں، لیکن اس کے بعد بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کوئی غرور، کوئی تکبر، کوئی غیر شعوری طور پر بھی ذرہ بھر تکبر نہ آئے، کوئی اپنی محنت پر، اپنی کمائی پر، اپنے کارناموں پر، اپنی عقل پر انسان دھوکہ نہ کھا جائے۔ لہٰذا کیفیت کیا رہنی چاہیے؟ تواضع، عجز، انکساری، اور اس کا مضمون لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، کہ اے رب ہم سے معاوضہ نہ کریو وہ چیز جو ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں۔ اب نسیان تو ہے نا، بھول چوک تو ہے انسان کے اندر۔ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطاؤون توابون، کہ تمام بنی آدم سب سے زیادہ خطا کار ہیں، بھول چوک والے ہیں، نسیان والے ہیں، لیکن وخیر الخطاؤون توابون، لیکن سب سے بہترین ان میں وہ ہیں جو توبہ سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ اور خطا کیا ہے؟ خطا یہ ہے کہ آپ نے نشانہ لگایا کسی ایم پر اور وہ کوشش کی لیکن نشانہ چوک گیا۔ آپ کا جو نشانہ تھا وہ ٹھیک جا رہا تھا لیکن وہ چوک گیا، کوئی بات نہیں ہے، نیت تو صحیح تھی نا آپ کی، تو اللہ کی ذات سے امید رکھیں اللہ معاف کرے گا، کیونکہ اس نے اپنی امکانی حد تک تو کوشش کری نا، اس لیے ثواب ملے گا۔ لہٰذا تواضع کا عالم یہ ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اے رب ہم سے معاوضہ نہ کریو، یا رب ہم سے جو چیز ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں ان سے ہماری پکڑ نہ کریو یا اللہ، بلکہ تو اپنی رحمت خداوندی سے اور اپنی شان غفاری سے ہماری تمام پردہ پوشی فرما، ان تمام بڑے بڑے گناہوں کی اور چھوٹے گناہوں کی بھی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے رب ہمارے بوجھ نہ ڈالیو جسے لے کر ہم چل نہ سکیں۔ حمار گدھے کو کہتے ہیں، حمار بوجھ اٹھانے والا، اس سے لفظ حمل بنا ہے، وہ بچے کا بوجھ جسے لے کر لڑکی یا عورت چلے، اور وہ بوجھ جس کو لے کے آپ خود بیٹھ جائیں، آپ کی کمر خود ٹوٹ جائے، اس کو کہتے ہیں اسر، اسر والاغلال، اس لیے یہاں لفظ آئے اسرن کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ سورہ اعراف میں یہ مضمون اور کھلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ بھی تھی کہ وہ بڑے بڑے بوجھ جو انسانوں نے خام خواہ اپنے اوپر رکھ لیے، انہوں نے بھی دین اسلام لا کر اس کے ذریعے سے وہ تمام بڑے بڑے بوجھ ان کی کمروں سے اتروائے۔ اور ایک ہمارا معاملہ ہے، یہی بوجھ ہم نے واپس اپنے اوپر رکھ لیے۔ اور اس کی سادہ ایگزامپل ہے شادی بیاہ کی تقریبات، مہندی ہے وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، مائیوں ہے کرنا ہی کرنا ہے، بارات ہے کرنا ہی کرنی ہے،
حالانکہ یہ شریعت نے بولا ہے کہ لڑکی کے باپ پہ 1 ٹکے کی ذمہ داری نہیں ہے، 1 ٹکے کی ذمہ داری شریعت نے باپ پہ نہیں رکھی ہے، اس نے اس کے دے دی، اور کیا چاہتے ہو؟ شرم کرو۔ حفاظت ناموس زن، مرد آزما مرد آفرین، تم مرد ہو، تم اٹھاؤ گے سارا کا سارا بیلنس، اور یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تو حضور نے تو بڑی آسانی کری، دین جو ہے بہت آسان کر کے دے دیا ہم لوگوں کو۔ وہ بڑے بڑے بوجھ تو ہماری کمروں سے اتروا دیے، اب ہم ان بوجھوں کو لاد دیں اپنے اوپر، تو اس میں قباحت کس کی ہے؟ ہماری ہوئی نا، اور اس میں حماقت کس کی ہے؟ ہماری ہوئی، اور کس کی ہوئی؟ حضور نے تو سارا کا سارا فریضہ انجام دے دیا تھا، اور یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد بولتے ہیں کہ کچھ بھی کر لیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، تم امتی ہونے کا ثبوت تو دو۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ اے رب ہمارے ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیو جس کو لے کر ہم چل ہی نہ سکیں، وہ بوجھ جو تو نے ہم سے پہلے ڈالے لوگوں پہ، من قبلنا، کیسے کیسے بوجھ ڈالے تو نے، بڑے بڑے بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر۔ شریعت بھی پہلے آسان تو نہیں تھی نا دوستوں، بھاری تھی نا۔ بہت سے معاملات ہم پڑھ چکے ہیں روزے کے ضمن میں، روزہ دیکھ لیجئے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا، رات کو نکال دیا روزے سے، سحری اور افطاری کر لی، اس کے اندر برکت ڈالی حضور نے، کتنی آسانی کر دی ہے۔ رات میں بیوی سے تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے، وہاں ان کے روزے میں تو چپ بھی تھا، ایک لفظ نہیں بولنا ہے، اور یہاں دیکھیں امت محمدی جھوٹ بھی بول رہی ہے، ساری کی ساری بری باتیں اور فحش کلامی بھی کر رہی ہے۔ ایک لفظ بولنا ان کی شریعت میں نہیں تھا، نہ کھاؤ نہ پیو نہ تعلق زر و شو نہ گفتگو، تو یہ تو آسانی کری ہے ہمارے لیے۔ ان کے ہاں یوم سبت کا معاملہ تھا، سیٹرڈے کا حکم تھا، ہفتے والوں کا حکم تھا کہ کوئی کام نہیں کرنا ہے ہفتے والے دن، مچھلی کو بھی نہیں پکڑنا ہے، پورا دن اللہ کی تورات کتاب کو پڑھو۔ ہمارے لیے تو وہ وقت تھوڑا سا کر دیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اذان سے لے کر نماز جمعہ تک کا لمیٹڈ کام کر دیا، لمیٹڈ ٹائم کر دیا کہ ہر کاروبار سے روک دیا، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کاروبار کر سکتے ہیں، لہٰذا آسانی ہے، آسانی کریے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیو جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت ہی نہیں ہے۔ کیسے کیسے بڑے بڑے بوجھ ڈالیں، اور اس امت محمدی پہ یہ قرآن کی ضمن سے کتنا بڑا بوجھ ہے اس امت محمدی کا، ان کو یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ کیوں نظر نہیں آتا یہ قرآن کی کتنی بڑی ایک ذمہ داری ہے میرے اوپر اور آپ کے اوپر، جس کے بارے میں سورہ حشر میں فرمایا انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ کان آنکھ ناک منہ کھول کے سنیں تو صحیح، غور کریں ہماری آیات پہ، لعلہم یتفکرون، فکر کرو اس چیز کی۔ اور آج مسلمان ہے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے ان کے دلوں پہ اتنی بھاری ذمہ داری کا، جس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے کہ اگر وہ قرآن نازل ہوتا پہاڑوں پہ تو وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے، غضب سے، لیکن آج امت مسلمان نے اس کو پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل پر صرف ہفتے کے دن کی نافرمانی تھی اور ذلیل و خوار بندر بنا دیا گیا ان لوگوں کو، سوچئے۔ اور ایک ہمارا معاملہ ہے، والدین کی نافرمانی ہے، سود ہے، جوا ہے، زنا ہے، وراثت کھانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، ناپ تول میں کمی ہے، دھوکہ دینا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب میں کتنے جرم گنواؤں، اور اس میں بھی ملوث ہوں، میں بھی اس سے اعلیٰ عرفہ نہیں ہوں۔ لہٰذا لوٹو دوستوں قرآن کی طرف لوٹو، یہ ہمارا جو ایم ہے یہ یہی ہے، ٹرن ٹورڈز قرآن، پلٹو نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز ملی۔ پلٹو، لوٹو اللہ کی طرف۔ یہ قرآن مجید ایک اللہ کا بہت عظیم ترین کلام ہے، پلٹو اس کی طرف۔ یہ عصائے موسیٰ سے 1000 گنا بڑا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو ایک لاٹھی تھی نا، وہ تو ابھی کسی ٹرنک میں موجود ہوگی، آج بھی موجود ہے تابوت سکینہ میں، لیکن یہ قرآن اس سے کہیں گنا 1000 گنا بڑا معجزہ ہے، بشرط یہ کہ اس کو اپنا امام بنائیں، اس کی قدر و قیمت سمجھیں۔ کیا قدر و قیمت ادا ہو سکتی ہے اس کتاب کی؟ اس پر ہزاروں زندگیاں دیں اور وہ سب کے سب اس قرآن پہ لگا دیں، تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دو ہستیوں کا کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا، ایک اللہ اور اس کا رسول، اور اللہ کی مناسبت سے اس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا رب ہمارے ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کی اٹھانے طاقت نہ ہو، طاقت ہی نہ ہو۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ تین الفاظ آ رہے ہیں، ہم مانیں لیکن اگرچہ معنی مختلف ہیں۔ واعف عنا، عیف اللہ داڑھی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو چھوڑو، ایک تو پکڑ لیا، یہ نہیں داڑھیوں کو بڑھاؤ، لمبی کرو، ایک مٹھی نہیں، دو مٹھیاں کرو، بڑھاؤ، مونچھوں کو کتراؤ، داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ تو عیف اللہ، واف کہتے ہیں چھوڑنے کو۔ تو اے رب ہمارے، واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، یا رب ہمارے ہم کو معاف فرماتا رہے۔ پروردگار عالم جتنی خطائیاں ہو گئی ہیں، جتنی غلطیاں ہو گئی ہیں، تو اپنی شان غفاری سے ان کو درگزر فرماتا رہے۔ یا اللہ ہم لوگوں کو فوراً پکڑ مت لیجیے روز محشر، ہم لوگوں کو معاف کرتا رہے، ہم لوگوں کو درگزر فرماتا رہے، ہم لوگوں کی پردہ پوشی فرمانا اس دن۔ واغفر لنا، اور یا رب ہمارے ہم کو بخشتا رہے، ہم لوگوں کو معاف کرتا رہے، ہماری کوتاہیوں کو ڈھانپتا رہے، اپنی رحمتوں سے اپنی ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہے۔ واغفر لنا ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ بے شک اس دن تیرے عرش کے علاوہ کوئی عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا، تو اس روز ہم لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمانا۔ ورحمنا، ہم پر رحم فرمانا۔ بے شک تو نے کہا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پر بھاری رہے گی یا اللہ۔ ورحمنا، ہم پر رحم فرما، ہماری پردہ پوشی فرما۔ انت مولانا، بے شک تو ہمارا دوست ہے، ولی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، ہمارا مولا ہے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہماری مدد فرما، ہماری تائید فرما ان کافروں کے مقابلے میں جو کہ آنے والے ہیں۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ یا رب ہماری مدد فرما ان کافروں کے مقابلے میں جن کا کفر کا غلبہ عین ممکن ہے کہ آیا چاہتا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔